اینڈ ایمرجنسی رسپانس کیسے ہوتا ہے. Controlling hazards, there are three areas we look at when we try to control hazards: at the source, along the path, and at the person. آپ دیکھیں گے جیسے سورس پہ آپ اس کو کنٹرول کریں گے، کہاں پہ یوز ہوگا، کیسے یوز ہوگا، فیوم ہڈ میں یوز ہوگا، کون سے پروڈکٹیو ایکوپمنٹس آپ یوز کریں گے، اور یہ ساری چیزیں. پھر یہ کہ یہ کہیں آپ کے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا ہوا ہال وے سے جو ڈور ہینڈلز ہیں وہاں پہ، یا آپ کی جو ورک پلیس ہے، جو آپ کا ڈیسک ہے، جو آپ کا جو آفس ایریا ہے، وہاں پہ نہ آ جائے آپ کے ساتھ. تو اس کو کیسے پریونٹ کریں گے، اور پلس یہ کہ کون سے آپ کو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ چاہیے ہوں گے ایٹ دا پرسنل لیول، کہ آپ اس کو جو ہے آپ بھی پروٹیکٹ رہیں اور دوسرے بھی پروٹیکٹ رہیں. Some areas we use to control hazards are administrative control, engineering control, and personal protective equipments. تو تین مین چیزیں ہوگی: ایڈمنسٹریشن، انجینئرنگ اور پرسنل. ٹھیک ہے، تو اس کو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس PPE کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف ہیزرڈز کیسے کرتے ہیں کہ آپ پالیسیز ایسے بناتے ہیں، پروسیجرز ایسے ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی وہ پراپر طریقے سے اس کی ہینڈلنگ ہو. پھر سیف ورک پریکٹسز آپ کیا کرتے ہیں کہ کیسے اس کی سیف ورک پریکٹسز ہونی چاہیے، کہ کیسے اس کی ہینڈلنگ ہونی چاہیے، کیسے اس کو ڈیکینٹ کیا جائے، کیسے اس کو یوز کیا جائے، کیسے اس کو جو ہے کنٹامینیشن سے بچایا جائے یا اسپیلنگ سے بچایا جائے، یا پھر اگر اسپیل ہو جائے تو کیسے اس کو صاف کیا جائے. پھر یہ کہ آپ ریڈیوس ایکسپوجر ٹائمس، کہ آپ جب اس کو یوز کرتے ہیں تو اس کا ایکسپوجر ٹائم آپ کیسے کم سے کم کر سکتے ہیں، اور پھر ٹریننگ کیسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس انڈیکیٹ کر رہا ہے پروسیجر پالیسیز کیسے بنانی چاہیے ہوں گی آپ کی، لاز آپ نے بنانا ہے، ایکسپوجر ٹائم آپ نے کیسے کام کرنا ہے. پھر جیسے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ فیوم ہڈ کے اندر یوز کریں گے جو ایسے ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں، تو آپ کی کیس میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن ڈاؤن دا روڈ آپ کے پاس آپ کو جو ہے وہ ایسے کیمیکل سے واسطہ پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ کو ابھی سے معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انجینئرنگ کنٹرول آف ہیزرڈز کیسے کرتے ہیں. آپ کمپیوٹرائز سسٹم کر دیں، اور فیوم ہڈ جو ہے اس کے اندر اس طرح سے کریں کہ آپ کا وہ باہر سے دیکھیں، جیسے یہ ہاتھ ڈال کے اندر سے یوز کر رہا ہے بندہ، اور یہ سارا پوری طور پہ یہ کور ہے. there is no way it can escape and come outside, so you do inside this container. isolation کے اندر کریں گے آپ. وینٹیلیشن فار ایگزامپل فیوم ہڈ، یہ فیوم ہڈ کی ایگزامپل ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نیگیٹو پریشر ہوتا ہے تو ایئر اندر سے باہر نہیں آ سکتی، باہر سے اندر جا سکتی ہے. it pulls out inside, right? تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کا اگر آپ ادھر کام کرتے ہیں inside the fume hood, you are not been exposed to the hazardous material. اور جیسے آٹومیشن ہے، یہ جیسے آٹومیٹک سسٹم ہے وہ، لیکن یہ ابھی آپ کے اگر اس بزنس ماڈل کو لے کے چلیں گے تو ابھی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاؤن دا روڈ you can have may encounter the need of this in the future. ہاں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس. گلوز کا یوز کرنا، آئی پروٹیکشن، آئی گلاسز اینڈ کیمیکل گاگلس. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ آئی پروٹیکشن اور کیمیکل گاگلس، اس میں کیا تھا، یہ دونوں سائڈوں سے ایسے کور ہونا چاہیے، اوپر سے بھی نیچے سائڈوں سے بھی. پروٹیکٹیو کلودنگ جو ہے یہ آپ پاس کوٹ وغیرہ یا کوئی فل باڈی سوٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے. اور پھر ریسپریٹرز جو ہیں وہ دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو پارٹیکولر میٹر کو جو ہے وہ انہیل ہونے سے بچاتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتے ہیں وہ آرگینک ویپرز کو آپ کو انہیل ہونے سے بچاتے ہیں، تو وہ فلٹر کر دیتے ہیں. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ ماسک لیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آرگینک ویپرز کو فلٹر کرنے والے کون سے ہیں اور پارٹیکولر میٹرز کو فلٹر کرنے والے کون سے ہیں. جس کی ضرورت ہو اس کے مطابق یوز کریں. اگر آپ سالوینٹس کو یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو آرگینک ویپرز والے چاہیے ہوں گے، اور اگر آپ جو ہیں وہ پاؤڈرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پارٹیکولر میٹر کے فلٹر کرنے والے ماسک چاہیے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بہت سارے احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ آپ کے جو ڈسٹ ہیں وہ نہ زیادہ جو ہے وہ مطلب اس میں سے ڈسٹ نہیں نکلے، اس کو آپ اس طرح سے ہینڈل کریں کہ وہ آپ اس میں جو ہے اب تھرو اوے نہ کریں،
اور تاکہ وہ ڈسٹ پارٹیکل اس میں سے جو ہے وہ نہیں نکلے، مطلب کہ بڑے آہستہ سے دھیان سے آپ کو یوز کرنا پڑے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ گلوز کا لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیسے پہننا ہے اور کیسے اتارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کو جاننا ضروری ہے کہ پٹنگ آن گلوز آپ جب پہنتے ہیں تو آپ کا جو کوٹ ہے یہاں سے اس کو بالکل، جو آپ لیب کوٹ پہنتے ہیں اس کو بالکل بند ہونا چاہیے یہاں سے آپ کے جو رسک سے، اور آپ کا جو گلوز ہے اس کے اوپر اس کو جانا چاہیے تاکہ وہاں سے بھی کوئی چیز جو ہے نا انٹر نہ ہو۔ اور جب آپ اس کو ریموو کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہاں سے آپ کو پل کرنا ہے، اور پل کر کے آپ اس کو نکالنا ہے، اور پھر آپ دوسرے جس میں ہم نے گلوز پہنا ہوا اس میں اس کو ہینڈل کریں، اور پھر دوسرا جو ہے وہ اپنے کیسے اس کو فنگر کے ساتھ اس کو ریموو کر کے اس کو نکالیں اور ان کو وہاں سے پھینک دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ گلوز پہنیں گے یا اور اتاریں گے جب آپ کیمیکلز کو ڈیل کر رہے تھے۔ اوکے، دس انجینئرنگ کنٹرول کیم بیک ان۔ اوکے، فائر ایمرجنسیز ہیں، اگر آپ کے پاس ان کیس گاڈ فار بیڈ کہ کہیں فائر ہو جائے، لگ جائے، تو پھر آپ کو جو ہے کیا کرنا ہے کہ یہ آپ کے پاس فائر ایکسٹنگوشرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے فائر کے بارے میں معلوم ہونا تو کافی ضروری ہے کہ کیا ہے فائر، کس طرح کی ہے، اور اس کو فائر ایکسٹنگوشر کو کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پل، ایم، سکویز، سویپ، تو آپ نے پل کیا، اس کے اوپر سے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا ہے، یہ اس کے پاس ایک رنگ سی ہوتی ہے، اس کو پل کریں گے۔ 2 جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، نوزل ایٹ بیس آف فائر، یہاں پہ آپ کے پاس ایم کرنا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے جو ہے ایس جو ہے وہ سکویز ہے، یہ آپ نے ان دونوں ہینڈل کو سکویز کیا، اور پھر آپ نے جو ہے یہ سویپ، تو آپ نے اس طرح سے اس کو یوں گھمانا ہے، ٹھیک ہے، ایسے، تاکہ جو ہے وہ اس کی بیس سے جو ہے اس کا رابطہ ختم ہو جائے، اور تاکہ وہ جو ہے فائر جو ایکسٹنگوش ہو جائے۔ اگر یہ اسمال فائر ہے، ایزیلی ہینڈلیبل ہے، دین یو کین ڈو اٹ، پر اگر آپ کے پاس بڑی ہو جائے تو پھر دین یو ہیو ٹو کال دا فائر ایکسٹنگوشرز، فائر بریگیڈ۔ اگر ایکسیڈنٹلی کچھ سپل ہو جائے آنکھ کے اندر، کچھ چھینٹا پڑ جائے، تو آپ کے پاس جو ہے یہ ہونے چاہیے آئی واش اسٹیشنز ہونے چاہیے، جہاں پہ آپ آئی واش اسٹیشن سے آئیز واش کر سکیں، اور یہ جو ہے شاور ہونا چاہیے وہاں پہ۔ اگر آپ کے کپڑوں کے اوپر کوئی سپیل ہو جائے، اگر کوئی ایسا کیمیکل یوز کر رہے ہیں جیسے کہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ہے، لیکوڈ ہے، یا کوئی ایسڈ یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے نا فوری طور پہ اوپر سے اپنے کوٹ وغیرہ جو اتار کے، اور اس کو آپ کو شاور فوری طور پہ لینا ہوگا تاکہ آپ کے اوپر کوئی کیمیکل نہیں رہے۔ اور آئس کو کیسے واش کرنا ہے، پراپرلی طریقے سے گھما کے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے کیا کرنا ہے کہ 15 منٹس ایٹ لیسٹ واش کرنا ہے، تاکہ آپ کے اندر کیمیکلز جو ہیں کوئی بھی آئس کے اندر ہیں تو وہ کمپلیٹلی جو ہے واش آؤٹ ہو جائے اس کے اندر سے۔ اوکے، تو وی آر ڈن فار ٹوڈیز سیشن، اور یہ سارا جو ہے it was revolving around the ویمس، اور ابھی جو ہے